ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 27 دسمبر 2023 کو قرآن کلاس نمبر 77 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ ٹاپک وہی مسلسل منافقین سے ریلیٹڈ چل رہا ہے، اور اس ٹاپک میں ایک چیز کھل کر آپ کے سامنے آئے گی کہ جب بھی کوئی دعوت حق لانچ ہوتی ہے تو اسے جو چند بڑی ہڈلس اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے ایک بڑی مصیبت اور تکلیف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنی دنیاوی منفعت کے خاطر اس دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور اندر سے اس دعوت کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جڑیں اس اعتبار سے کاٹتے ہیں کہ وہ کافروں کو اس دعوت کے خلاف رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں، ابھارتے رہتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی ان کمزور دل لوگوں کی وجہ سے جو بیچارے ضعیف العقیدہ قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، جن کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ان کے قدم بھی لڑکھڑانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دعوت کا کام دلیر لوگوں کا کام ہے۔ بزدل لوگوں تو خود تو بزدل ہوتے ہیں، باقی لوگوں کو بھی بزدل کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بیچارہ ہمت کرتا بھی ہے تو اس کو بھی بزدل کر دیں گے۔ تو اس چیز کا ابھی آپ کو آئیڈیا ہوگا جو آیت آ رہی ہے اس حوالے سے 77 آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں حکم یہ دیا گیا تھا مکے کے اندر کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، یعنی کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الوقت صبر کے ساتھ چلو، کیونکہ ٹیم بڑی مختصر تھی۔ اگر وہ ایکٹیو ریزسٹنٹ کرتے تو یہ خطرہ تھا کہ کافر مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وحی خفی کے ذریعے، یعنی نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ بات پہنچا دی۔ ظاہر ہے قرآن میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ جہاں پر واضح حکم ہو نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے کافروں کے خلاف پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے۔ یہاں اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ یہ حکم دیا تھا، وہ کہاں دیا تھا؟ وہ نبی علیہ السلام کو وحی خفی کے ذریعے دیا تھا۔ یہ آیت بھی ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام پہ وحی جلی کے علاوہ وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی آپ علیہ السلام کے دل کے اوپر، ورنہ تو قرآن میں کوئی آیت ایسی
ہونی چاہیے تھی، جس میں یہ آیت میں موجود ہوتا کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، کافروں کے خلاف فی الوقت ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اشارتاً تو کئی ایک چیزیں قرآن میں موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، ان سے آپ اعراض کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، لیکن ان الفاظ کے ساتھ کہیں قرآن میں آیت نہیں ہے کہ کافروں کے خلاف اپنے لڑنا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام وحی خفی کے ذریعے یہ چیز بتائی گئی، اور اصحاب کو جن کے اوپر ظلم ہو رہے تھے ان کو حکمت یہی سجائی گئی کہ اب آپ نے اس کے اگینسٹ کوئی ریٹیلیٹ نہیں کرنا، ورنہ اس کا کوئی نیگیٹو رزلٹ نکل سکتا ہے۔ مختصر جماعت ہے، جب تک کہ آپ کے ہاتھ مضبوط نہ ہو جائے، اور مدینہ شریف میں جا کے ظاہر ہے یہ ہاتھ مضبوط ہوئے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ہم نے مکے میں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، ورنہ آپ یہ یقین کریں یہ جو کافر مسلمان پہ تکلیفیں ڈھا رہے تھے، ایک شخص کو جب آپ مارتے پیٹتے ہیں، کچھ تو آگے سے وہ ریزسٹنس کرتا ہے، چلے 10 بندے اگر اس کو مار رہے ہیں تو 1-2 کو تو وہ بھی مارنے میں کامیاب ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کیا ہوتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ریت پہ لٹایا گیا تھا تو وہ لیٹ گئے ہیں، ان کے اوپر پتھر رکھا گیا تو وہ رکھنے دے رہے ہیں، اور زبان سے کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، کوئی ریزسٹنس نہیں کر رہے۔ آپ ایک بلی کو بھی اگر کمرے میں بند کر دے تو وہ بھی ریٹیلیٹ کرے گی، تو انسان ہے۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کے اوپر جب وہ گرم سلاخیں پھیر رہے تھے، حتیٰ کہ ان کے جسم کی چربی پگھل کے وہ سلاخیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، تو اس تکلیف کے دوران وہ کوئی ریئیکٹ تو کر سکتے تھے، ظاہر ہے ریئیکٹ کرتے تو وہ ان کو مار بھی دیتے۔ حکم یہ تھا کہ آپ نے صبر پیش کرنا ہے تاکہ کافروں کے اوپر یہ دھاک بیٹھ جائے کہ مسلمان جب دین میں جاتے ہیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے رب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی نہیں کرتے۔ اسی کو پیسیو ریزسٹنس کہا گیا ہے۔ یہ مکی دور کی ریزسٹنس تھی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ بھی حکم تھا کہ نماز کو قائم رکھو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جب مکی دور میں بات ہو رہی ہے نماز کو قائم کرنے کی، تو اس سے مراد صرف ایک رات کی نماز ہوتی تھی۔ 5 وقتہ نماز کا شیڈول جو ہے وہ مکی دور کے اندر نہیں تھا، بالکل مکی دور کے اینڈ پہ جا کے واقعہ معراج ہوا، جس میں جا کے 5 نمازیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ پہلے قیام اللیل ہوتا تھا، رات کا قیام ہوتا تھا، جس کا ذکر سورۃ المزمل میں ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص قلیلا، یا تو آدھی رات کے قریب قیام کرے یا اس سے تھوڑا سا بڑھا لے آپ، یعنی آدھی رات کا قیام آپ سمجھ لے۔ یہ 5 نمازیں سے بھی مشکل ہوتا تھا۔ 5 نمازوں کی تو فرض رکعتیں کی ساری ڈیوریشن بھی جمع کرے تو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتی، اور آدھی رات کا قیام سردیوں کی راتیں تو 12 گھنٹوں کی بھی ہوتی تھی۔ اتنی لمبی راتیں گرمیوں کی بھی اگر مختصر رات لگائیں تو 4-5 گھنٹے کا تو کہیں قیام نہیں گیا۔ تو اس وقت یہ قیام اللیل تھا، اسی میں صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے قرآن سنتے تھے اور وہ یاد کرتے تھے۔ عرب کے لوگوں کی کرائمنگ بہت اچھی تھی، چونکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، تو ان کی پوری ایفرٹ ہوتی تھی کہ سن کے چیزوں کو زبانی یاد رکھنا، وہ ساری ایفرٹ اس کے اوپر پٹ کیا کرتے تھے۔ تو خود بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی 80 صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے قیام میں یاد کی ہے، یعنی مکی دور کے اندر انہوں نے اتنی صورتیں یاد کر لی تھی، میجورٹی کچھ مکی دور میں اور کچھ مدنی دور میں، کیونکہ 2/3
قرآن جو ہے وہ مکی ہے، 2/3 قرآن مکی ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے 2/3 حصہ قرآن کا نازل ہو چکا تھا، 1/3 حصہ جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہے۔ تو نماز قائم کرنے سے مراد یہ والی نماز تھی، اور جب زکوٰۃ کی بات آئے تو ظاہر ہے اس وقت اس طریقے سے زکوٰۃ کا سسٹم تو اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، تو زکوٰۃ سے مراد صدقہ اور خیرات بھی ہو سکتا ہے، اور تزکیہ نفس بھی مراد بھی ہو سکتا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، حکم دیا گیا ہے نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب اب ان پر قتال فرض کیا گیا ہے، یہ جہاد کی بات نہیں ہو رہی ہے، قتال کی ہو رہی ہے۔ قتال ہوتا ہے آرم کنفلکٹ، جہاد بھی سیف کو کہتے ہیں قتال۔ جہاد تو آپ اپنے نفس کے خلاف بھی چلتے ہیں، وہ بھی جہاد ہے۔ قرآن میں تو کہا گیا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں۔ تو قرآن کے ذریعے جہاد کرنا کیا ہے؟ اپنے نفس کے خواہشات کے خلاف چلنا، طاغوت کے خلاف چلنا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا، یہ سب جہاد ہے۔ لیکن اسی میں ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ ہے قتال، یعنی آپ میدان جنگ میں بھی اپنے دین کی حقانیت کے لیے اتر آئیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی آپ اسٹیک پہ لگا دیں، اسے کہتے ہیں قتال۔ تو یہاں پہ قتال کا لفظ آیا ہے۔ جب ان پر قتال فرض ہوا، یعنی مدینے میں اب اجازت دے دی گئی ہے کہ اب آپ قتال کر سکتے ہیں، یعنی اب جو آپ کو مکے میں شوق تھا کافروں سے لڑنے کا، تو اللہ تعالیٰ اب وہ شوق پورا کرے گا، تو لڑائی کے لیے اب آمادہ کرنا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ اذا فریقم منہم یخشون من نسا کا خشیات اللہ، تو تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہ لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ویسے نعرے مارنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن جب موت سامنے آتی ہے، تکلیف سامنے آتی ہے، تو پھر بہت کم لوگ ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی کمنٹری میں بھی غزوہ احد کے کانٹیکس میں سنا تھا کہ اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے، اب موت سامنے آئی ہے تو جب کہ تم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو، تو اب پتہ چلا کہ موت یعنی کتنی بھاری چیز ہے، اب تم اس سے کراہت محسوس کر رہے ہو۔ او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سامنے نہیں نظر آ رہا ہے، بندے تو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ وقال ربنا لما كتبت علینا القتال، اور کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم پہ تو نے قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ ہمیں تو نے مہلت دے دی تھوڑی دیر تک کے لیے، یعنی اتنی بھی کون سی جلدی تھی؟ ٹھیک ہے، کوئی آگے معاملات سیدھے ہو، پہلے جوش اور بعد میں وہی لوگ جو جوش دلانے والے ہے وہ کہتے ہیں جناب تھوڑا صبر سے کرو جی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تو لوگ تو کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے۔ اچھا، اب آیت ظاہر ہے کہ اسپیسیفکلی منافقین کے بارے میں تو نہیں ہے، کیونکہ مکے میں تو منافق نہیں تھے۔ اب ہمارے اہل سنت کے یہاں جب قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں منافقین کے بارے میں، حالانکہ منافقین کے بارے میں ہے تو یہ تو مکی زندگی کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں تم نے حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھا رکھو۔ اب تم نے قتال کا کہتے ہیں تو تم نے ہی ایسا گروہ موجود ہے جو یہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ سارے مسلمان ایک ہی لیول کے نہیں ہوتے۔ مکے میں بھی ایسا ہی تھا، کچھ اعلیٰ ایمان والے تھے، کچھ کمزور ایمان والے تھے۔ پھر مدینے بھی آ کے اگر مدینے کے بھی کوئی مسلمان اس سے مراد کیے جائے تو اس میں بھی سب ایک لیول کے نہیں تھے، جتنا ان کا تزکیہ کیا ہو ان کا اب مشکل نظر آ رہی تھی۔
تو اہل سنت کے طرف سے یہ یعنی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اہل تشیع جو ہے وہ کہتے ہیں یہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہے، لیکن انصاف کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سارے اصحاب کے بارے میں نہیں ہے، جو بیچ میں سے کمزور ایمان والے تھے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ والا معاملہ تو موجود تھا۔ یہ تو جب تکلیف سامنے آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اس کانٹیکس میں میں نے اکثر جو حدیث بیان کی ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، صحیح مسلم کی غزوہ خندق کے موقع پر، تو وہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو اب آپ نے دیکھا ہے ان کے لیے کتنا مشکل وقت تھا، رازدار رسول ہے، کامل الایمان مومن ہے۔ تو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ کچھ تابعین آ کے کہتے ہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، قتال کرتے تھے، کاش ہمیں بھی وہ زمانہ پایا ہوتا تو ہم اللہ کے نبی کے ساتھ دیتے۔ تو حضرت حذیفہ یمان نے کہا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، تمہیں میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سخت سردیوں کی رات تھی، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس وقت اٹھ کر کافروں کی جاسوسی کر کے ان کی خبر مجھے دے اور قیامت والے دن میرا ساتھ اسے نصیب ہو جائے۔ تو یہاں تو میرا خیال ہے سارے ہی کھڑے ہو جائیں گے، اسی لیے نہ تو جانا ہے نہ تو کھڑا ہونا ہے، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے یہ واقعات سنانے ہیں۔ تو سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی نہیں کھڑا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی، کون ہے جو اس وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے سخت سردیوں کی رات میں، اور قیامت میں اللہ کے نبی کا ساتھ اسے نصیب ہو۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ساتھ، شفاعت، جنت الفردوس میں حضور کا ساتھ۔ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ تیسری دفعہ بھی کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ چوتھی دفعہ حضور نے کہا حذیفہ، تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اب تو اٹھنا پڑے گا، اب تو اسپیسیفکلی حکم آیا ہے، ایمان والا معاملہ ہے۔ پہلے تو کوئی بہانے کی گزارش تھی کیونکہ جنرل حکم تھا، تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ کافروں کی جا کے جاسوسی کر کے مجھے خبر دو، اور دیکھنا کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی کہ ہمارے لیے بعد میں تم مصیبت کھڑا کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو اس وقت بڑے بوجھل دل کے ساتھ تھا، لیکن جیسے ہی اٹھا تو مجھے ایک نہ نظر آنے والی کمبل جس طریقے سے اڑا دیا گیا ہو، گویا کہ میں ایک گرم حمام میں داخل ہو گیا۔ یعنی یہ ایک معجزہ ظاہر ہوا اللہ کی طرف سے، اور کہتے ہیں کہ میں اسی طریقے سے باہر نکل گیا، مجھے کوئی ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی گرم حمام میں، کسی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں چل رہا ہوں۔ حتیٰ کہ میں نے کافروں کو دیکھا کہ وہ رات کے وقت اپنے نیزے اور تیر تلوار وغیرہ یہ تیز کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے تو ابو سفیان میرے تیر کے نشانے پر تھا، اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کا کام تو ختم کروں، چونکہ وہ سردار تھا کافروں کی طرف سے۔ پھر مجھے حضور کی نصیحت یاد آئی تو میں پھر رک گیا۔ کہتے ہیں جب میں واپس آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، جیسے ہی حاضر ہوا، رپورٹ کیا، تو دوبارہ سے مجھے جو ہے ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی۔ باہر گرماہٹ میں تھے، اندر آ کر ٹھنڈ، تو معجزہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے ٹھنڈی لگی تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر میرے اوپر ڈال دی، اور بس وہ چادر ڈالنے کی دیری تھی، مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ پھر جب فجر کے وقت ہوا تو مجھے نبی علیہ السلام نے مجھے جگایا کہ حذیفہ اٹھ جاؤ، یعنی وہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی شفاقت فرمائی کہ دنیا میں بھی ایک انعام دیا، چادر بھی دے دی۔ بہرحال یہ صحیح مسلم کی حدیث غزوہ خندق کے کانٹیکس میں اس بات کے واضح ثبوت ہے کہ یہ بات کرنا آسان ہے، دین کے لیے تکلیف اٹھانا بہت مشکل کام ہے۔ آج جہاد اور قتال کے واقعات لوگ کتنے مزے سے لے کے سناتے ہیں، خاص کر کے رمضان میں، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیسے بیان کر رہے ہوں گے کہ آج یہ اگر بدر دوبارہ ہو
تو یہ سب آگے ہوں گے، لیکن کوئی آگے نہیں ہوگا۔ ہم لوگ تو معاشرے کے ڈر کی وجہ سے سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا معاشرہ ہمیں جو ہے وہ نشانہ بنا لیتا ہے، رشتہ دار بنا لیتے ہیں، ایون بے نمازی بھی میدان مل میں اتر آتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے۔ تو عقائد کی اصلاح اور سسٹم کو للکارنا، شرک کے اوپر بولنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو بہرحال جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو اس وقت ذرا پرابلم اور کھڑی ہو جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت سہل ابن سعد الساعدی، یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ایک بدری اصحاب میں سے ہے، اور یہ آخر میں جو فوت ہوئے اصحاب ان میں سے ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے دور پایا۔ تو جب لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے تو یہ بیت اللہ میں بیٹھ کے لوگوں کو نبی علیہ السلام کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت تابعین تھے اور دور دراز سے لوگ زیارت کے لیے آتے تھے۔ جو کوئی دو چار اصحاب رسول بچ گئے ہیں ان کی زیارت کرے، صحبت کروں اور ان کی باتیں ڈائریکٹ سنیں۔ تو چونکہ آل امیہ کا دور تھا اور ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا، تو سہل ابن سعد الساعدی خانہ کعبہ شریف میں بیٹھ کے حاجیوں کو یہ حدیث سنایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کو زخم لگا اور آپ کے نیچے کے دانت شہید ہو گئے تو کون تھا جو نبی علیہ السلام کے زخم کو دھوتا تھا اور کون مرم پٹی کر رہا تھا؟ پھر وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم سیدنا علی ابن ابی طالب ایک ڈھال کو جو تلوار سے بچنے کے لیے یوز ہوتی ہے نا، اس کو الٹا کر کے پانی لے کر آئے، اور سیدہ فاطمہ جو ہے اس میں سے پانی لے کر نبی علیہ السلام کا زخم دھو رہی تھی، اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کے کپڑے کو جو ہے اس کو جلا کے اس کی راکھ نبی علیہ السلام کے زخم پہ رکھی، اور پھر وہ خون نکلنا بند ہوا۔ اور ظاہر ہے اتنا زیادہ خون آپ کا بہہ گیا تھا کہ بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی تھی، جس پہ پھر بعد میں سورہ آل عمران کی آیت کمنٹری کے طور پہ نازل ہوئی کہ 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افئم ماتا او قتیلا، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائے اور پاکستان میں وصال فرما جائے، ترجمہ یہ کرتے ہیں وہ، یا جنگ میں قتل کر دیے جائے یعنی شہید ہو جائے، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو کوئی تم میں سے دین سے الٹے قدم پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو، اہل ایمان کو۔ تو یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی، اور اسی موقع پر آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں جب بھگدڑ مچی تو اس میں بھاگنے والوں میں وہ بھی شامل تھے، لیکن پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف بھی کر دیا۔ یہ چیز تو میں کرٹیسزم کے لیے بیان نہیں کر رہا ہوں، آج کی ڈیٹ میں تو معافی ہو چکی ہے، لیکن اس وقت کا بتا رہا ہوں، اس وقت بھی سب لوگوں کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیں سب سے مشکل وقت نبی علیہ السلام پہ تھا، کیونکہ ان کا ٹارگیٹ تو حضور کی ذات تھی نا۔ اس مشکل وقت میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ہے اعلیٰ ایمان والے لوگ تھے، اور ان میں ٹاپ آف دا لسٹ نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہے، سیدنا علی ہے، سیدنا فاطمہ ہے، سیدنا ابو بکر، عمر بھی تھے۔ یہ جو رافضی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے، وہ ان میں شامل نہیں تھے۔ جتنی بات درست ہے، البتہ ظاہر ہے کہ جس طریقے کے ساتھ نبی علیہ السلام
کا اہل بیت کر رہے تھے، ظاہر ہے کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی جینوئن ریزن ہے کہ اولاد سے زیادہ ماں باپ کا غم کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام تو ایک باپ کے جگہ تھے حضرت علی کے لیے، پرورش کی تھی ان کی۔ سیدہ فاطمہ تو بیٹی ہی تھی، تو اس مشکل وقت میں بھی سب لوگوں کا ایمان کا لیول ایک نہیں تھا، تو یہ بات کرنا آسان ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا ورڈکٹ دے رہا ہے کہ جب قتال تم پہ فرض کیا گیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں، تو تم میں ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ سے اس طرح ڈر رہے ہیں جس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یخشون الناس کا خشیۃ اللہ او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اور الٹا وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ لوگوں کے سامنے نہیں کہتے ہوں گے، دل ہی دل میں وہ کہتے ہوں گے کہ یہ قتال کی آزمائش ہم پہ ہی آ گئی۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑی سی ہمیں اور مرتد دے دیتا یا موت تک کے لیے مہلت دے دیتا۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے نبی فرما دیجئے کہ دنیا جو ہے برتنے کی جگہ ہے نا، یہ تو ہے ہی تھوڑی، کیا اگر قتال میں شریک نہیں ہوں گے تو موت نہیں آئے گی؟ ضروری ہے کہ کسی شخص نے میدان جنگ میں ہی مرنا ہے، اور کسی وجہ سے بھی، کسی بیماری سے کہ ناگہانی آفت میں وہ مر سکتا ہے۔ والآخر الخیر لمن اتقی، اور آخرت تو بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہے۔ یعنی مسلمان نے آخرت اورینٹڈ ہونا ہے، دنیا اورینٹڈ نہیں ہونا۔ ولا تظلمون فتیلا، اور وہاں تم پر کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا، دھاگے کے برابر بھی۔ کھجور کی گٹلی کے اندر جو وہ ایک ہلکا سا دھاگا نکلتا ہے نا، اس کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا، دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پوری ایفورٹ پٹ کر دے اور رزلٹ زیرو آئے۔ دنیا کی اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے کہ یہ جو محنت کرے گا اس کا وہی پھل ملے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ ہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ یہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے، دنیا میں کوشش کرنے سے مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے۔ کتنے سائنٹسٹ ہیں، پوری زندگی انہوں نے وقف کی ہے کسی بیماری کی ویکسین تلاش کرنے کے لیے، ان سے نہیں ہوئی ہے، ذاتی طور پہ کسی دوسرے سے ہو گئی ہے، لیکن آخرت جس نے محنت کی ہے دنیا میں آخرت کمانے کے لیے، آخرت اس کی گارنٹیڈ ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ یار جس نے دنیا میں جو ہے انسان محنت کے بعد بھی زیرو رزلٹ نکلتا ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ جو دنیا میں ایفورٹ پٹ کرے گا اس کو اس کے حساب سے آخرت ملے گی، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اب ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروت آ رہا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 78 میں، اینا ما تکونو، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں آ کر رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو، موت وہاں بھی تمہیں آئے گی۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یعنی دنیاوی طور پہ کوئی شخص مضبوط قلعے میں آ جائے کہ مجھے کوئی مارنے کے لیے اندر نہیں آئے گا، سر باہر سے اندر تو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر جو کچھ ہے وہ مارنے کے لیے کافی ہے۔ ہارٹ فیلئر، کڈنی فیلئر، کینسر، کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ باہر کے ٹریفک کو آپ کسی حد تک مینیج کر سکتے ہیں، لیکن جو اندر چل رہا ہے تو اتنا کمپلیکس نظام ہے کہ ذرا سی بھی آپ کی سیلز کی خلیہ کے ڈسٹریبیوشن ذرا سی بھی ڈسٹرب ہو جائے، کینسر بن جاتا ہے، اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔
کتنی ینگ ڈیتھس آئے دن سنتے رہتے ہیں. 25 سال کا لڑکا تھا, 30 سال کا لڑکا تھا, ہارٹ فیلئر سے مر گیا. یہ افنان بھائی بتا رہے تھے, ان کے دوست سحری کر کے سوئے, اٹھے ہی نہیں. 27-28 سال کی عمر تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کا جو ٹائم دیا ہے, وہ لہٰذا جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے نا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک ایمان والے شخص کے لیے بالکل اسی طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ جو رات باہر ہے قبر کی, وہ اندر نہیں ہے, اور وہ جو رات اندر ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی. قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک آیا ہے کہ جب موت آئے گی ایک لمحے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے. پھر سورہ آل عمران کے کانٹیکس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا, جب منافقین نے کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ غزوہ احد میں نہ جائے, نہ یہ جاتے اور نہ یہ قتل ہوتے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طریقے سے کوئی موت ٹال نہیں سکتا ہے. تم لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور تمہاری جان بخشی ہو گئی ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو قتال میں نہ جانے کے وجہ سے تم بچ گئے ہو. اگر تمہاری موت بھی اللہ نے مقدر کی ہوتی تو تم خود بخود اپنے مقتل گاؤں کی طرف کھینچے چلے جاتے. اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی, نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچ دی. کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی, یہاں پہ ادبا کی لاش پڑی ہوگی. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کی قسم اگلے دن ہم نے ان کی لاشیں وہی جگہ پر دیکھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کل یہاں پہ لاشیں پڑی ہوگی. تو وہ اللہ نے ان کا وہ موت کا وقت مقرر کر دیا ہوا تھا, اور نبی علیہ السلام کو بتا دیا تھا. آپ نے اپنی امت تک وہ پیغام پہنچا دیا تھا. یہاں پہ اگر کوئی کہتا بھی ہے نا جی جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے, اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں ہے, یہ اکثر وہ بدماش گنڈے اور ڈان کہہ رہے ہوتے ہیں جو قاتلانہ حملے میں اپنے دوسرے جو مقالبن ہے سے بچ جاتے ہیں, اور پھر کہیں گے مارنے والے سے بچانے والا کی ذات بڑی ہے. بھائی مرنے والی بھی اللہ کی, مارنے والی بھی اللہ کی ذات ہے, اور بچانے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے. ظاہر ہے وہ اسی کانٹیکس میں کہہ رہے ہوتے کہ ہر شخص کسی کو نہیں مار سکتا, جو تو بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی باقیہ کی زندگی پھر دین کے مطابق گزرے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر 4-5 گنڈے اور اکٹھے کر کے اپنا بدلہ اتارتا ہے, یہ رزلٹ نکلتا ہے اس سے. حالانکہ اس کے بعد تو اس کی زندگی چینج ہو جانا چاہیے تھا نا. موت اپنے سامنے دیکھ کر آخرت کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. لیکن سورۃ الانعام میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو اسے بھی بڑی بات کی ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں نا, اگر تم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیں گے نا تب بھی یہی کام کریں گے. یہ ہم نے سر خود دیکھا ہے, یہ آبزرو کیا ہے. میرے اپنے آفس کے کلیگ ایک دفعہ کراچی سے فلائٹ لے کے آ رہے تھے اسلام آباد, تو راستے میں کافی زیادہ موسم خراب ہو گیا. اور آپ کو تو پتہ ہے جب موسم خراب ہو جاتا ہے تو پھر جہاز کو کٹی پتنگ جیسا تیز ہواؤں کے اندر اس کو آپ لینڈ بھی نہیں کروا سکتے, اور اڑے گا تو بھی کتنی دیر اڑے گا. ایسی جگہ لے کے جانا پڑے گا جہاں پہ موسم ٹھیک ہو, اور ادھر پہنچنے سے پہلے اگر فیول ختم ہو گیا تو پھر جا کے تو وہ جنت یا جہنم میں ہی لینڈ کرے گا, دنیا میں نہیں لینڈ کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے ہی موسم خراب ہو گیا, تو پھر جہاز دوبارہ اٹھا لیا پائلٹ نے. جہاز قابو میں نہیں آ رہا تھا, اور پھر اچانک جو ہے بہت زیادہ گہرائی میں وہ نیچے آتا ہے. جہاز ایک کلومیٹر ایک سیکنڈ میں, اور وہ پھر اتنی زور سے کانپتا ہے. یہ تو میں نے خود بھی چائنا جاتے ہوئے اتنی زور سے کانپتا ہے وہ جہاز, لگتا ہے کہ ٹوٹ جائے گا. ظاہر ہے علماء اکرام نے تو نہیں بنایا ہوا ہے,
وہ اگر ہوتا تو خالص ہو جاتا. وہ بڑا صحیح ڈیزائن کیا ہوتا ہے انجینئر نے, اور اس کے اندر ایک شاک آبزرو کرنے والی صلاحیت ہوتی ہے. وہ ہلتا بھی رہے گا نا, ٹوٹتا نہیں ہے, لچک موجود ہوتی ہے. بہرحال پھر بھی جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے لگتا ہے کہ ابھی جان گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی اس طرح لوگ کلمے پڑھ رہے تھے, اور جناب چیخو پکار استغفار, جیسے کہ ابھی اگر اللہ نے ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا ہے, کیونکہ ابھی تو آخری وقت ہی آ گیا ہوا تھا نا, انہوں نے تو یہ کنکلوڈ کر لیا ہے. تو یعنی اب جاتے ہی یہ سیدھا گھر نہیں جائیں گے, یہ مسجد میں ہی جا کے سنت والے 2 نوافل پڑھیں گے جو سفر کے واپسی پہ پڑھے جاتے ہیں. اور جتنی بے پردہ عورتیں اترے گی یہ اتر کے جا کے, بلکہ یہ جہاز میں بیٹھی ہوگی اور موبائل پر کہے گی جی برقع ایک نیا خرید کے لے کر آؤ, میں جہاز سے اتروں گی ہی نہیں جب تک کہ مجھے کوئی برقع نہیں دے گا. جہاز میں وقت ہوا ہے تو پہلے نماز پڑھیں گے پھر اتریں گے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. بس اس ٹائم چیخیں ہوتی ہے کہ ابھی گئے. تو وہ کہتے ہیں اسٹیبل ہوا, وہ سیلکوٹ لے گئے جہاز کو. تو وہ جب اتارا تو جناب اب لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ ہمیں جہاز سے باہر نکالیں, لیکن جہاز کا تو اصول ہے جہاں کی سواری ہے وہی اتاریں گے, تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے, جب موسم ٹھیک ہو تو دوبارہ اڑیں گے. تو وہ بتا رہے ہیں جناب انہوں نے جہاز میں منتیں کی, جو دور بھی اترنے والے تھے کہنے لگے آپ ہمیں یہاں پر ہی اتار دیں. کئی لوگوں نے تو کہا پیدل چلے جائیں گے جناب, بس جہاز سے اتارو. تو اس طرح موت کا رعب داری بہت ہے. جو یہ یعنی بات کرنا آسان ہے, لیکن جب موت سامنے آتی ہے تو بڑے بڑے لوگ, اور یہ سورۃ الانعام میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے, یہی کام کریں گے, تو یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں خود اسلام آباد میں ادھر میں نے ایک ٹیکسی لی, تو وہ ٹیکسی والے سے میری ڈسکشن شروع ہوئی. تو وہ کہنے لگا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے. میں ادھر ہی کھڑا ہوا تھا تو پیچھے سے ایک ڈمپر آپ کو پتہ ہے کس اسپیڈ سے چلتے ہیں, اور کہتے ہیں گھر والے بھی ایک ایک کر کے مل کے جا رہے تھے. شفا انٹرنیشنل میں وہ کئی ہفتے تک وینٹیلیٹر پہ تھا. وینٹیلیٹر پہ سے تو بہت ہی کم لوگ ہیں جو واپس آتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ریکوری ہو گئی, یعنی موت کے منہ سے نئی زندگی لے کر واپس آیا. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ اب تم زندگی کیسے گزار رہے ہو, نماز پڑھتے ہو, مسلمان ہو؟ کہتا ہے جی ٹائم ملتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا صدق اللہ العظیم, اللہ نے سچ فرمایا, اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیجیں نا پھر یہ وہی کام کریں گے جو یہ کرتے رہے. تو اتنا قریب سے موت کو دیکھ کر جو لوگ باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے, موت بہت بڑی حقیقت ہے. کاش اس پہ ہمارا ایمان بھی اس لیول کا ہو, تو پھر انسان کا قبلہ درست رہتا ہے. آپ دیکھیں سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اہل ایمان کا, والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہارے طرف نازل ہوا, وما انزل من قبلک, اور جو نازل ہوا تم سے پہلے اس پہ ایمان رکھتے ہیں, وبالآخرۃ ہم یقینون, اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کے لیے ایمان کا لفظ بھی کافی نہیں ہے, اللہ نے سمجھایا یقین, کیونکہ قبلہ تبھی درست ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتہ ہو میں نے مر کے کسی کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے, جواب دینا ہے. مال ناحق طریقے سے ہڑپ کر رہے ہو, اللہ کے حقوق کو پامال کر رہے ہو, ماں باپ کے ساتھ بے سلوکی والا معاملہ کر رہے ہو, بیوی بچوں پہ ظلم کر رہے ہو, بہن بھائیوں کی جائیداد ہڑپ کر رہے ہو, یہ ناسور بننے ہوئے لوگ ہیں نہیں. پھر تو ان کو بالکل سیدھا ہو جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا, تب بھی موت تمہیں آ کر رہنی ہے.
موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ موت تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کروڑوں آپشنس ہے، ایگزٹ تو ہر شخص کو دنیا سے کا لکھا ہوا ہے، خواہ ایئر کراش میں ہو، ہارٹ فیلئر سے، یا کسی شیر کے پیٹ میں جا کے ہو، یا کڈنی فیلئر سے ہو، یا روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو، ہر بندے کو دنیا سے جانا ہے اور وہ طے ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ البتہ قاتل کو جو ہم سزا دیتے ہیں اس لیے کہ قاتل جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہوا ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کو سزا دی جاتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ وقت سے پہلے اس نے مار دیا ہے، کیونکہ اس نے مارا اپنے ول سے نہیں ہے، نافرمانی اس کی تو موت آنی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا تو اپنے علم سے یہ بھی پتہ کہ کس نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ نے کسی کو پابند نہیں کیا اپنے علم کا کہ تو نے یہ کرنا ہے، بلکہ اللہ نے مستقبل کا فورس ہی خود ہی کیا ہوا ہے۔ جس طرح ایک استاد جب کسی نالائق شاگرد کو پیپروں سے ایک ہفتہ پہلے کہتا ہے بیٹا تو فیل ہو جائے گا، اور وہ تو فیل ہو بھی جائے تو استاد کو آ کے نہیں گلا کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ کہ جی سر تمہاری زبان بڑی کالی ہے، میں نے تو بہت محنت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن علم بڑا کامل ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا کیوں ہے، تو وہ اللہ نے اس کو بین کر دیا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا، وہم یسألون، اور اللہ ہر ایک کو پوچھے گا۔ تو ابھی تو فی الوقت اللہ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں آپ نے گیون سرکمسٹینسز میں پرفارم کرنا ہے۔ ہمارے اکیڈمی کے ایک بڑے قریبی ممبر عمر بھائی فوت ہو گئے، آلموسٹ 47 ایئرس کی ایج میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ینگ ایج کے اندر اپنے عقیدے توحید کی اصلاح کی، اپنے گھر والوں تک اصلاح پہنچائی، اپنے والدین تک پہنچائی۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو جوانی میں خود بھی توبہ کرتے ہیں اور اپنے 70-80 سال کے ماں باپ جو روایتی دین کے کو قبر پرستی کے دین پہ کو بزرگ بابوں کے دین کو لے کر چل رہے ہو، ان کو بھی وہ اپنے ساتھ اس رائے حق پہ لانے پر کامیاب ہو جائے، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ تو ان میں سے یہ بھی تھے۔ جیلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازوں میں سے ایک تھا، تو ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی ہارٹ فیلئر سے۔ تو مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ وہ ان کا ہارٹ فیل ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 2017 میں میرے پہ جب پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوا تھا 28 اکتوبر کو، اور اس میں میرا کافی زیادہ خون بھی بہا تھا۔ اس کے بعد میں عمر بھائی کے پاس گیا، ان کے شاپ پہ فرنیچر کا بہت بڑا کاروبار ہے، تو گپ شپ ہوئی تو کہنے لگے علی بھائی میں چاہتا ہوں آپ کے لیے کوئی باڈی گارڈ رکھ لیتے ہیں، میں اس کی پیمنٹ کر دیا کروں گا۔ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ کا بھی ابھی تک یہ یقین کامل نہیں ہوا کہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو پھر میں نے ان کو یہی آیت کوٹ کی تھی، آپ نے آپ کو مضبوط اینا ما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پہ بھی ہو موت تمہیں آ کے دبوچ لے گی، خواہ کسی مضبوط قلعے میں بھی بند کر لو۔ تو میں نے ان کو بھی یہ بات سمجھائی، میرے بھائی باہر کی ٹریفک کو تو آپ کنٹرول کر سکیں گے، کسی حملہ ور کو تو آپ روک سکتے ہیں، اندر جو اتنی کمپلیکس ٹریفکس ہے، روزانہ میرا دل 1,00,000 دفعہ دھڑک کر 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے میری رگوں میں، اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتا ہے میرے گردے، یہ کام کرنا چھوڑ دے تو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ 23,000 دفعہ آلموسٹ پھیپھڑے سانس اندر باہر کرتے۔ کورونا میں آپ دیکھے تھے نا لوگوں کے سانس لینے
کتنا مشکل تھا، ریکوری ہونے کے لیے بھی کئی مہینے لگے تھے۔ یہ سانس ہمیں خود لینا پڑ جائے نا، یاد کر کے ایک دن آپ سانس نہیں لے سکے، 12,000 دفعہ ہماری پلکیں جھپکتی ہے، اور یہ روزانہ آپ کو کرنا پڑ جائے تو بس پھر آپ کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ تو یہ سب کچھ میری مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم باہر کی ٹریفک کو شاید مینیج کر بھی لے کسی حد تک، وہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ کئی بار روڈ ایکسیڈنٹ میں آپ دیکھے اپنی صحیح سائڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، سامنے سے کوئی گاڑی آتی ہے، اس کا ٹائر پھٹ گیا ہے، وہ لڑکتی ہوئی دوسری طرف آ کے 4-5 بندے کو کچل دیتی ہے، ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور دیکھیں کچھ عرصے کے بعد ان کی اندر کی ٹریفک فیل ہوئی اور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائی سے درگزر کرے، اور ہمیں بھی موت سے پہلے پہلے قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم منّا یہی تہو منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ من نار وتوفہ علی الایمان، آمین۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حسانہ، اور جب انہیں کوئی اچھائی یا بھلائی پہنچتی ہے، یقولوا ہادہ من عند اللہ، تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے طرف سے ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے اگر واقعی یقین ہے تو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سیئۃ، لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا انہیں دین کے راستے میں، تکلیفیں تو آئے گی، یقولوا ہذہ من عندک، وہ کہتے ہیں اے نبی یہ تمہارے وجہ سے ہوا ہے سب کچھ، نعوذ باللہ۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ امتحان کتنی مشکل چیز ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے بھی پاؤں ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی کچھ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ آپ یہ 1-2 جملے آپ نہ بولیں، یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی میلاد پہ نہ آئیں۔ ان کو جملوں کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لوگ ان کو چھوڑ گئے، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا روزگار وابستہ ہے، چندے وابستہ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی نہیں ہوتی ہے وہ ہمیں تھوپ رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ تو اس طرح سے کلپ نہیں بننی چاہیے، میں نے بات اس انداز میں کی ہی نہیں ہے، اور وہ اس کو جان بوجھ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ جو بے ایمانی پہ اترے ہیں تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں ٹیم لیڈر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کے وجہ سے ہوا، نعوذ باللہ۔ کل من عند اللہ، اے نبی تم فرماؤ سب کچھ اللہ کے طرف سے ہی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، چاہے کوئی مصیبت ہے، پریشانی، سب اللہ کے طرف سے آتی ہے اور اس کی طرف لوٹ بھی جانی ہے۔ ہم بھی اللہ کے طرف سے آئے ہیں، اسی کے طرف لوٹ جائیں گے۔ فما لیہا اولئک القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو کیا حال ہے اس قوم کا کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے نبی جو کوئی بھی تمہیں بھلائی بھی آتی ہے تو وہ اللہ کے طرف سے لکھی ہے آزمائش کے طور پہ۔ ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ تو ہو کے رہنا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تمہارے نفس کے طرف سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ روح سکون ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کو
خطاب کر کے ان کے ساتھیوں کو اور مخالفین کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی جس کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اعمال کے سبب آتی ہے۔ ظاہر ہے انبیاء کے کیس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے گناہوں کے سبب آتی ہے، بلکہ ان کو تو جو تکلیف آتی ہے وہ ان کے درجات کے بلندی کے لیے آتی ہے، اور عام بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی کے لیے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی دکھ درد یا اندیشہ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انبیاء کا کیس تو انہیں بہت اعلیٰ درجہ دینا ہوتا ہے، تو ان کو اس اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے اعلیٰ درجے کی تکلیف دی جاتی ہے۔ حسین ابن علی کو اس آزمائش سے گزر کے جسٹیفائی کیا گیا کہ وہ جنتی نوجوان کے سردار ہے، ورنہ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ نانا کی نسبت کی وجہ سے ٹائٹل مل گیا، تو ایسا نہیں ہے، اس تکلیف سے گزارا گیا۔ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رسولہ، اور ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے۔ یہ کافر آپ کی دعوت حق کو قبول نہ بھی کرے تب بھی اللہ کافی ہے، اور اللہ کی تائید کی وجہ سے ان قریب آپ کا غلبہ ہو جائے گا، اور لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب میرے بھائیو، یہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80، یہ بھی قرآن حکیم کی چند اہم ترین آیت میں سے ہے۔ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اسپیسیفکلی یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے، چونکہ ان کے لیے نبی علیہ السلام کی شخصی اطاعت بڑی مشکل تھی۔ وہ دیکھتے تھے یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، حالانکہ وہ ہماری طرح اسپیشیس میں تو انسان ہے، مرتبے تو نہیں ہے ان پہ، اللہ کی وحی آتی ہے، ان کو اللہ نے ایکسٹرا آرڈینری کوالٹیز دی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیڑا ان کے دماغ سے نکال رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کا عام اطاعت نہ سمجھنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ومن تولا، اور جو کوئی رخ پھیرے گا، فما ارسلنک علیہم حفیظا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان نہیں بنا کے بھیجا کہ آپ نے زبردستی ان کو سچائی کی دعوت دینی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ تو واضح کر دیا ہے، جس کی مرضی وہ حق قبول کرے، جس کی مرضی وہ روح گردانی کرے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں راستہ دکھائیں گے، ان کے لیے راہیں کھول دیں گے اپنے تک پہنچنے کے لیے۔ تو اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کانٹیکس میں یہاں تک حدیث ہے بخاری مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے کسی بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لیکن یہ اطاعت کسی امیر کی معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا علی اس کے راوی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو امیر بنا کے بھیجا ایک لشکر پہ۔ کسی بات کے اوپر امیر کو ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان پہ غصہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس کا علاج اب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا آگ کا بہت بڑا الاؤ جلاؤ، اور تم سب کے سب اس آگ میں کودو تاکہ میرا یہ غصہ ٹھنڈا ہو۔ تم نے میری نافرمانی کی ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ پھر صحابہ میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے رسول اللہ کا دامن پکڑا ہے تھا، اور پھر ہمیں اسی آگ میں پھینک رہا ہے، ہم تیرے اس حکم کو نہیں مانیں گے۔ اور تھوڑے دیر میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو جہنم کی آگ میں نکلتے،
اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے، اللہ کی معصیت میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو کانسیپٹ دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی علیہ السلام کا کیس ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ تو ہر بات ماننی ہی ہے۔ کیوں؟ ما دل صاحبکم وما گوا، نہ تمہارے نبی کبھی بہکے ہے نہ بے راہ چلے ہے۔ حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، صرف اطاعت نہیں۔ اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی، دل پہ زبر رکھتے ہوئے نہیں، اندر سے بھی۔ جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر حج میں جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس جایا کرتے تھے تو وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جن جن جگہوں پہ نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، جہاں جہاں نماز پڑھی، وہ ان جگہوں پہ اپنی سواری کو روک کے نماز پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ مسجد تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، ٹیلے کے پاس ایک پتھر تھا، وہاں پہ نماز پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پڑھی۔ حتیٰ کہ مسند احمد میں تو یہاں تک کہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پیشاب کیا تھا، عبداللہ ابن عمر نے وہاں پہ جا کے پیشاب کیا، تو میں حضور کی اس ادا کو ادا کروں۔ اس لیول تک پیروی کرنا تو محبت کے ساتھ اطاعت کرنا، جس طرح اہل حدیث بہت زیادہ اطاعت کی طرف زور دیتے ہیں، کیونکہ بریلوی صرف محبت کو لے کر چل رہے ہوتے اور کہتے ہیں محبت کر لی تو بس انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو اہل حدیث ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی اصل چیز اطاعت ہے، نہیں جی، دونوں چیز اصل ہے، محبت بھی اصل ہے اور اطاعت بھی اصل ہے۔ محبت تو اس حد تک اصل ہے کہ سورہ الاحزاب میں آیا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم ازواجہم امہاتہم، نبی مومن پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومنین کی مائیں ہیں نبی کی جو بیویاں ہیں، جان سے بڑھ کر حق ہے۔ حتیٰ کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں آیا ہے کہ تمہارے جتنے رشتہ دار، اللہ نے ساری چیزیں گنوائی ہے، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے سارے ایسٹس، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر تم ان کی طرف زیادہ متوجہ ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، اس کے مال، سب چیزوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، سیدنا عمر اور نبی علیہ السلام چہل قدمی کر رہے تھے۔ حضرت عمر کا ہاتھ حضور نے محبت سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو حضرت عمر بھی فرینک ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے سوائے اپنی جان کے۔ سچ بولا، اپنی جان تو سب سے آگے ہوتی ہے، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حضور حضرت ان کی تعریف کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کی حلاوت اس نے چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں۔ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ دوسرا، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات۔ تیسرا، کفر کی طرف لوٹائے جائے اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا۔
آگ میں جلنے کے لیے وہ تیار ہو جائے لیکن دین اور ایمان سے نہ چھوڑے، اسے مٹھاس ملے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمدن فرقن بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ حق پہ ہے، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پہ ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، کنکلوڈنگ حدیث، اور امام بخاری اس سے لے کے آئے ہے کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا چیپٹر، کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ کون جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، یعنی وہ خود ہی منکر ہو گیا جنت کا، پریکٹیکلی اس نے نبی علیہ السلام سے روگردانی کر دی۔ تو محبت اور اطاعت دونوں ملے گی تو اتباع رسول بنے گی۔ یہ دونوں چیزیں پیرالل میں ضروری ہے، نہ صرف محبت پہ زور دینا ہے، نہ صرف اطاعت پہ۔ محبت تو ظاہر ہے ضروری ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے لیے کوئی تو نے تیاری بھی کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ زیادہ تیاری تو نہیں ہے، یعنی فرض ہی پورے کرتا ہوں، ایکسٹرا آرڈینری ایفورٹس نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، بالکل کورا تھا، نہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انسان پھر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ہمیں حضور کی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ اسے نصیب ہوگا۔ پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں اے اللہ گواہ ہو جا، میں تیرے نبی سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال رسول اللہ ابو بکر اور عمر والے نہیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب فرما۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے اہل بیت کا، ان کے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کے ساتھ معشور فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔